بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز الضحیٰ کے بارے میں نے ذکر کیا تھا حضور کی جب ہم زندگی پڑھ رہے تھے. اس کے 5 سیکرٹس ہیں. لیٹ می شیئر اٹ ود یو ویری کوئکلی کہ 5 سیکرٹس کیا ہیں اس نماز کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ کو پتہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تمہارے 360 کیا ہیں جوائنٹس ہیں. تو صبح یاد ہے ہم نے ریاض الصالحین میں یہ حدیث کافی دفعہ پڑھی ہے کہ 360 جوائنٹس کا صدقہ دیا کرو. اب آپ سبحان اللہ پڑھتے تو ایک صدقہ ہے, اللہ اکبر پڑھتے تو ایک صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ پڑھتے تو ایک صدقہ ہے, یا کوئی کسی کے راستے سے کوئی نقصان دینے والی چیز ہٹا دیتے ہوں ایک صدقہ ہے, یا آپ اچھائی کا حکم کرتے ہوں ایک صدقہ ہے, برائی سے روکتے ہوں ایک صدقہ ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الضحیٰ جو پڑھ لے وہ اس کے 360 کے 360 پورے کے پورے جسم کے 2 رکھتے, لیکن پورے جسم کے ہڈیوں کے جوائنٹس کے صدقہ پورا ہو جائے گا. 2 رکعت پہ بھی اللہ تعالیٰ یہ جو ہے یہ نواز دیں گے انشاءاللہ. تو یہ آپ کو میں جو حدیث میں ہے کہ 2 رکعز will suffice the صدقہ of these 360 joints. میں بھی آپ کو صرف بتا رہا ہوں, یہ ایک جوائنٹ ہے ریسٹ کا, ایک یہ ایلبو کا ہے, ایک یہ ریسٹ ہے اور ایک یہ ایلبو ہے. اب آپ مجھے بتائیں خدا نہ خاصہ میری ریسٹ اور یہ ایلبو کام کرنا دونوں بند ہو جائیں, یہ جوائنٹ جو ہے. صرف مجھے ایک بات ہے, کھانا کیسے کھائیں گے؟ سوچا کبھی ہم نے؟ وضو کیسے کریں گے؟ سوچا کبھی ہم نے؟ محتاجی ہو جائے گی, کوئی آپ کے منہ میں لقمہ ڈالے گا, کوئی آپ کو آگے وضو کرائے گا, پانی کیسے پئیں گے یار؟ یہ صرف آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دیز 4 جوائنٹس اونلی. یہ ریسٹ, دین دس ایلبو, then this wrist and then this elbow. 4 joints. اگر ہمارے صرف یہی پورے نہیں ہو رہے, خدا نہ خاصہ 360 دور کی بات ہے, 4 ہی پورے نہیں ہو رہے, تو آپ کتنی چیزوں سے کیا ہو جائیں گے؟ بیزار ہو جائیں گے. کتنی چیزوں سے آپ جو محروم نہ ہو جائیں گے. کھانا آپ نہیں کھا سکیں گے, وضو آپ نہیں کر سکیں گے, پانی آپ نہیں پی سکیں گے, کلی آپ نہیں کر سکیں گے منہ میں اگر کچھ پھنس گیا. تو باقی جوائنٹس یہ چیزیں ہیں جن کہ ہم روزانہ اللہ کے یہاں قدر نہیں کرتے. اسی طرح 360 جوائنٹس اللہ نے میری اور آپ کی باڈی میں پیدا کیے ہوئے, اور یہ حدیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ ان کا صدقہ دیا کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, اور جب آپ نعمتوں کا صدقہ دیتے ہیں تو وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو اسٹرینتھ بخشتا ہے. آج اس وجہ سے ہی ہم جوائنٹس کے مسئلے بہت آرتھوپیڈک سرجنز کے پاس کیوں جانا پڑ رہا ہے آج کے لوگوں کو. کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ پوائنٹ چھوڑ دیا, ہم نے ان کا صدقہ دینا چھوڑ دیا. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لائٹ لیتے ہیں. تو الضحیٰ جو نماز ہے اس کا اگر آپ 2 نفل پڑھ لیں تو اٹ ول سفائس دا صدقہ آف آل 360 جوائنٹس. پوری یہ حدیث ہے کہ پوری, جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مفہوم ہے کہ جس نے 2 نفل پڑھ لیے اس کی پوری جسم پہ کیا ہو گیا, اس کے 360 جوائنٹس کا کیا ہو گیا, صدقہ نکل گیا. کیا ہے؟ 2 رکھتے. اور جیسے آپ کہتے ہیں 4 بھی پڑھ سکتے, 4 پڑھ لیں اپنی خوشی کے لیے. 4 والی بات کا جواب ابھی آگے آئے گا. دوسرا, ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اواب کا ہے. اواب ہم اکثر آپ نے سنا ہوگا, نام بھی سنا ہوگا کبھی شاید کہ اواب کس کو کہتے ہیں؟ اواب اس بندے کو کہتے ہیں جو کنٹینیوس ریپینٹر ہوتا ہے, جو کنٹینیوس توبہ کرنے والا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو نماز الضحیٰ پڑھ لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کنٹینیوس توبہ کرنے والوں میں لکھ لیتا ہے, اور اس کو یہ توفیق دے دیتے ہیں کہ اگر اس کو گناہ ہوگا تو وہ فوراً آ کے کیا کرے گا؟ توبہ کرے گا. تیسری چیز, 2 آپ کو بتا دی. تیسری چیز, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دوست, میرے خلیل, میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دفعہ 3 ایڈوائزز دی.
تو حضرت ابو ہریرہ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ انہوں نے ہم تک پہنچا دی. اب اس پہ ہمارا عمل ہے, ہماری سستی کہ ہم اس پہ عمل کتنا کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم عمل کر لیں تو یہ 3 ایڈوائزز جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت ابو ہریرہ کو پتہ حضور کے کتنے کلوز تھے, تو یہ 3 ایڈوائزز اگر ہم ان پہ عمل کر لیں, جو کہ ایک چیلنج ہے ہم میرے جیسے مسلمان کے لیے آج کل کے زمانے میں, کیا ہر مہینے کے 3 روزے رکھو, 13, 14, 15, ہر چاند کا 13, 14, 15 یہ 3 روزے, 13, 14, 15th آف ایوری مون. اس کے بعد دوسری الدعا پڑھو, یہ نماز صلاۃ الدعا پڑھتے رہو, اور اس کے بعد وتر سونے سے پہلے پڑھو. یہ 3 ایڈوائزز دیے انہوں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹھ کے پڑھتے تھے نا, لیکن انہوں نے امت کے لیے آسانی فرمائی کہ یہ نہ ہو کہ امت سوئی رہ جائے, کیونکہ تہجد ہم پہ تو فرض نہیں ہے. الحمدللہ صحابہ پہ 1 سال فرض رہی ہے تہجد, 1 سال تو, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ہٹا دیا اس کو, صرف ٹرین کیا تھا ان کو 1 سال فرض کر کے تہجد کی عادت پڑ جائے. تو میں اگر تہجد کی نیت سے سوؤں گا, نہ آنکھ کھلے تو وتر بھی گئے میرے. حضور کی آپ فار سائٹڈنس دیکھیں کہ ان کو پتا تھا کہ آگے آنے والے کچھ ایسے کمزور ہوں گے میری طرح کے جو نہیں پڑھ سکیں گے اٹھ کے تہجد. تہجد تو کیا فجر بڑی اوکھی پڑی جاتی ہے, تو وہ اس لیے وتر سونے سے پہلے پڑھ لینی چاہیے. یہ 3 ایڈوائزز میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, 3, 14, 15, 13, 14, 15 ہر مون کی پہ آپ نے روزے رکھنے کی ایڈوائز دی حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے, صلاۃ الدعا کی دی, اور وتر سونے سے پہلے پڑھنے کی دی. اچھا, یہی نماز اگر آپ, یہ چوتھی چیز ہے, فجر کے بعد پڑھتے ہیں. فجر کے بعد لیٹ سے آپ مسجد گئے ہیں, آپ نے وضو کیا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ نے سنت گھر سے پڑھ کے جانی چاہیے, ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا. اور اس کے بعد جو ہے فرض نماز پڑھی ہے, اس کے بعد تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کیا, سن رائز ہوا ہے, اس کے بعد اگر آپ نے نماز پڑھی ہے تو یہی نماز الضحیٰ بھی کہہ لیں آپ, اس کو اشراق بھی کہہ لیں. لیکن اشراق اس وقت کہا جاتا ہے جب یہ ارلی پارٹ آف دا ڈے میں پڑھ لی جاتی ہے, یعنی کہ جیسے ہی 15 منٹ بعد یا 10 منٹ بعد سورج نکلتا ہے تو اس وقت آپ اس کو پڑھ لیتے. تو اشراق یا الضحیٰ, اس کا فائدہ کیا ہے کہ ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے. وداؤٹ اسپینڈنگ اے پینی, وداؤٹ گوئنگ آؤٹ فرام یور اسٹیشن, وداؤٹ گوئنگ آؤٹ فرام یور کنٹری, آپ کو اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب دے رہے ہیں. یہ اس کی چوتھی سیکرٹ ہے. اور آخری سیکرٹ اس کی کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ, آپ والی بات, حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ 4 رکعت صبح پڑھ لو, پورے دن تم میری, یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کیا ہے؟ جو قرآن میں نہیں ہے لیکن اللہ کے الفاظ ہیں. تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ 4 رکعت تم نماز پڑھ لو دن میں, تو میں پورے دن کی پروٹیکشن تمہاری لے لوں. These 4 rakats will suffice for you for the whole day. تو کتنے فائدے ہیں اب آپ دیکھیں. صدقہ آپ کا ہو گیا جسم کا, آپ کنٹینیوس جو ہے توابین میں آ گئے, اب آپ کہہ لیں. اور اس کے بعد سیدنا ابو ہریرہ کو ایڈوائز کی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ نماز پڑھو, 7 روزے رکھو, اور وتر سونے سے پہلے پڑھو. اور اس کے بعد اگر آپ اس کو اشراق, یعنی کہ اشراق اور وہ والا ٹائم, اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے بیسکلی سن رائز سے لے کے اینڈ اٹ گوز اپ ٹل الظہر, ظہر تک اس کا ٹائم ہوتا ہے. تو خواتین کے لیے کہ اگر خواتین حج اور عمرے کا ثواب لینا چاہتی ہیں تو جب وہ فجر پڑھیں تو اس کے بعد ویٹ کریں, اور جو ہے جب سورج نکلے 2 نفل پڑھیں اشراق کے, تو انشاءاللہ ان کو اس کا پورا ثواب مل جائے گا. حج اور عمرے کا کمپلیٹ, مقبول حج اور عمرے کا, یعنی کہ جو قبول ہوا ہو. ٹھیک ہے, آپ اندازہ کریں جو بندہ روزانہ پڑھتا ہے وہ سبحان اللہ روزانہ ایک حج اور عمرے کا ثواب لے رہا ہے. تو
اور حدیث قدسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پڑھو گے تو میں تم 4 ہفتے پڑھو گے تو میں تمہاری پورے دن پروٹیکشن میرے ذمہ ہے. تو جس کی پروٹیکشن اللہ کے ذمہ ہے, وہی والی بات جو آج ہم نے حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کے بارے میں پڑھی کہ اگر یہ پروٹیکشن اللہ کے ذمہ میں ہم چلے جائیں تو بات ختم ہو جائے. تو دیز آر دی 5 سیکرٹس آف صلاۃ و دعا جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ 2 نفل ہیں پڑھ لینے چاہیے. 4 کر لیں گے تو سبحان اللہ, لیکن 2 منیمم پڑھ لیں تو آپ کے سارے جوائنٹس کا صدقہ سب کچھ یہ آپ پھر توبہ کرنے والوں میں سے شمار کیے جائیں گے, اور بہت سارے فائدے سارے میں نے آپ کو بتا دیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.